من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام بزرگ و دوست و عزیز ہو، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں. جو ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اپنے فضل سے اور اپنے شان کے مطابق ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کو عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک عملہ تیار کیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت سب پر ایک ساتھ کیا تھا، کسی کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، کسی کو الگ نہیں کیا تھا اور کسی کو مستثنی نہیں کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مردوں پر محنت کر کے صحابہ بنایا، ایسی ہی عورتوں پر محنت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صحابیہ بنایا. تو جہاں ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کا، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ہم ان کے آخرت اور ان کے دین کی فکر کیا کرتے ہیں. ورنہ کل قیامت کے دن یہی عورتیں جو آج ہمارے گھروں میں ہیں اور ہماری خدمت کرتی رہتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، کل کو یہی عورتیں ذریعہ بن جائیں گی ہمیں جہنم میں لے جانے کا. وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے ان سے دنیا کے خوب کام کروائے، لیکن کبھی ان کی توجہ، ان کی فکر، ان کا ذہن آخرت کی طرف نہیں موڑا. یہ ایک ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس محنت میں جیسے لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہم اس محنت میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کریں. یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن پہلی مرتبہ جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب جو قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تو اس واقعے کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروعات کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے زمانے کی خواتین کو اور عورتوں کو اتنا ساتھ لیا تھا کہ اگر آپ روایات پر غور کریں گے تو اندازہ لگے گا کہ جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے مردوں کو اللہ کے دین پر چلایا تھا اور اللہ کے دین کو سمجھایا تھا اور اللہ کے دین کو ان کے دلوں میں اتارا تھا، اتنی ہی محنت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ کیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ عورتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کو مستثنا نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کام تو صرف گھر کا ہے، کہ بس یہ چولہا اور چوکھٹ دیکھیں، اس کے علاوہ ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو اور اس آیت کو اور اس واقعے کو سب سے پہلے اگر نقل کیا ہے کسی سے تو وہ اپنی بیوی سے کیا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ سب سے پہلے اس روایت کو نقل کیا ہے تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا تھا محنت کر کے کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے جب اپنے گھر جایا کرتے تھے تو گھر والے اس انتظار میں رہا کرتے تھے کہ آج کون سی آیت نازل ہوئی ہے یا پھر کون سی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ گھر کے سارے افراد، کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا مائیں اور کیا بہنیں، جتنے بھی گھر کے لوگ اور گھر کے افراد ہوا کرتے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا قرآن اتارا ہے، کون سی آیت اتاری ہے، کون سا احکام اتارا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بیان دیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سی حدیث اپنے صحابہ کو سنایا ہے اور سکھایا ہے۔ گھر کی عورتیں اور بچے انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ آج گھر والے آئیں گے تو آج ہمیں یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیثیں سنائیں گے، اس انتظار میں رہا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس اور سر افسوس کہ ہم نے گھر کی عورتوں کو دین سے اتنا الگ کیا ہوا ہے، کبھی دین کے اعتبار سے ان سے کارگزاری نہیں لینا، کبھی ان سے تذکرے نہیں کرنا، کبھی ان سے مذاکرے نہیں کرنا، گھر میں کبھی ماحول نہیں بنانا اور گھر میں کبھی حلقے نہیں لگانا۔ حلقے تو بہت سارے لگتے ہیں گھر میں، لیکن کبھی باعتبار دین کے باعتبار آخرت کی فکر کے کبھی ہم نے گھر میں حلقہ نہیں لگایا کہ ہاں آج حلقہ لگا کر اپنے گھر والوں کے درمیان میں ذرا یہ تو سوال کریں کہ ہاں بھائی تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، تمہارے ذکر و تلاوت کا کیا حال ہے، تمہارے پردے کا کیا حال ہے، تمہاری مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا کیا اہتمام ہے، تمہارا اللہ کے کلام کی تلاوت کے کرنے کا کیا اہتمام ہے۔ کبھی اس کی کوئی کارگزاری نہیں، کبھی اس کی کوئی کارگزاری نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صحابہ گھروں میں داخل ہوتے تھے تو دروازے پر استقبال ہوتا تھا ان کا کہ ہاں بھائی آج مسجد سے کون سی قرآن کی آیت لے کر کے آئے اور کون سی حدیث لے کر کے آئے، اور آج کون کون سے افراد اور مہمان آئے اور کون کون سے قافلے آئے، ذرا کارگزاری سناؤ مسجد کی، ذرا کارگزاری سناؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، ذرا کارگزاری سناؤ کہ آج تم نے کیسا وقت گزارا۔ گھر کی خواتین استقبال کرتی تھی گھر کے دروازے پر ان الفاظ کے ساتھ، ان توجہات کے ساتھ اور اپنی ان طرف اور
لیکن آج زمانہ ایسا بدلا کہ آج ہم بھی اور آپ بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے پر استقبال ہوتا ہے، ہاں دھنیا پتی لائے کہ نہیں لائے ہے بھائی؟ ارے بولو نا، ارے بولو نا، ہم تو سے بولے رہا ہوں، کام ہوا کیا بلا دو۔ اتنا ماحول تبدیل ہوا کہ گھروں سے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے۔ سنو آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا تھا، عملی نمونہ۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضرت علی نے تشکیل کر کے بھیجا۔ سنو آپ گھر کا ماحول کیسے بنتا ہے، گھر میں ایک خوبصورت ماحول کیسے قائم ہوتا ہے، دینی ماحول کیسے آتا ہے، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سنو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کی تشکیل کیا کہ جاؤ ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تم بھی ذرا کچھ غلام مانگ لو، تم کام کرتی ہو تھک جاتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں، تمہارے کمر میں درد اٹھ جاتی ہے، اور عذر بھی بتلایا تمہارے اوپر کتنا کام آتا ہے، جاؤ کچھ غلام آئے ہیں مانگ لو۔ بہت تیار کر کے بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ڈرتے ڈرتے گئیں اور ابا جان کے پاس پہنچ گئیں، سلام کیا اور داخل ہو گئیں اور وہاں بیٹھی رہی، لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، بغیر کچھ کہے واپس آ گئے۔ سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دیا، جب آپ فارغ ہوئے ہیں تو آپ خود بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے، داماد کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ ہے گھر کی تعلیم کا ایک نمونہ، ایک مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی لمحے میں بولیں اور کسی لمحے میں کسی سے بات کریں، اللہ پاک ان باتوں کو حدیث بنا دیا کرتے تھے۔ کیا بنا دیا کرتے تھے؟ ارے کیا آپ دن میں بولے تو حدیث، رات میں بولیں تو حدیث، سفر میں بولیں تو حدیث، حضر میں بولیں تو حدیث، سفر حج میں بولیں تو حدیث، میدان جنگ میں بولیں تو حدیث، اور جنگ کے راستوں میں بولیں تو حدیث۔ زندگی کے کسی لمحے میں آپ کی زبان سے کوئی بھی بات نکلی اور کسی بھی صحابی نے اور کسی بھی صحابیہ نے اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی سنا اور اس کو نقل کیا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ہر بات کو حدیث بنایا ہے، ہر بات۔ ابا جان آئے گھر میں، داماد کو بٹھایا، بیٹی کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، بچوں کو چمٹایا، بچوں سے پیار کیا اور پھر پوچھا کہ بیٹی آج تم آئی تھی، تم نے کوئی بات بھی نہیں کیا اور واپس چلی گئی، کیا بات تھی؟ بیٹی نے ڈرتے ڈرتے اپنا عذر بتلایا کہ ابا جان پریشان ہو جاتی ہوں، کام بھی بہت ہوتا ہے، بس اس غرض سے گئی تھی کہ سنا آپ کے پاس کچھ غلام آئے تھے، ہمیں بھی مل جاتے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو اس وقت تعلیمی حلقہ لگایا ہے، وہ اتنا خوبصورت حلقہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اور سامنے حضرت علی بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ اے فاطمہ کہ جب تم رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکان کو دور کر دے گا۔ بولو آپ میں سے کون ہے جو اس حدیث کا حلقہ اور اس طرح تعلیم کا حلقہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ لگایا ہو؟ بتاؤ۔ اور یہاں ماشاءاللہ آپ کی عورتیں جب کہتی ہیں آج تو بہت کام پڑا ہو، تھک گئی ہوں، تو آپ کہتے ہیں ابھی ہم تیرا
پیراسیٹامال لا رہے ہیں، ابھی ہم ڈولو لا رہے ہیں، فوراً میڈیکل پہ پہنچ گئے، ارے آج تو بیگم بیمار ہو گئی۔ کتنا ماحول تبدیل ہوا اور ہم کتنا بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کی ترقیات کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری نظر اور ہمارا ذہن اور ہمارا دل دماغ 1400 سال پیچھے کیوں نہیں جاتا کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ اور صحابیات کامیاب ہوئے ہیں اور جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن اتارا اور رضا کا پروانہ اتارا، آخر وہ کامیاب کن چیزوں پر چل کر اور کن باتوں پر چل کر اور کن عملوں کو کر کے وہ کامیاب ہوئے؟ ہمارا ذہن اور دل دماغ کیوں نہیں جاتا کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے، کس طرح کامیاب ہوئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحہ عورتوں کو ایسا شامل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورتوں نے، ایمان والی خواتین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہر جگہ اور ہر میدان میں ساتھ دیا۔ لیکن آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول نہیں بنایا، تو آج بس ہمارے گھر کی عورتیں اتنا ساتھ دیتی ہیں کہ آپ کو بہترین قورمے بنا کے کھلاتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ کبھی بریانیاں بن رہی اور کبھی قورمے بن رہے، اور نہیں کچھ تو مئو میں ماشاءاللہ قیمے والی پوری تو مشہور ہے، یہ کھاتے رہیے ٹھنڈی میں چٹنی کے ساتھ، ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو تو صحیح۔ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ نوبت نہیں آتی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ آخرت کے تذکرے بھی کر لیں، جنت کے تذکرے بھی کر لیں، قبر کے سوالات کے تذکرے بھی کر لیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سنو کیا شوق اور ذوق تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر، ایسا شوق اور ذوق تھا علم کے حاصل کرنے کا اور علم کو اپنے سینے میں بچانے کا اور علم کو محفوظ کرنے کا، سبحان اللہ، کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیثوں کی راویہ ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ ارے کتنی؟ 2210 حدیثوں کی راویہ اکیلے تنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ بتاؤ، کیا ان کے پاس کام نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس ذمہ داریاں نہیں تھی؟ آپ کے اوپر ذمہ داری صرف آپ کے گھر والوں کی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کبھی مہمان آ گئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیویوں کے اوپر ذمہ داری تو پوری امت کی تھی، پوری امت کی تھی۔ کوئی بھی مہمان آتا، کوئی بھی جماعت آتی، کوئی بھی قافلہ آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر پوچھتے تھے، بتاؤ بھائی کچھ ہے کھانے کو؟ تو آپ کی بیویاں انتظام کرتی تھی، ہوتا تھا، اکثر تو ہوتا بھی تھا، جتنا ہوتا تھا سب کے سب نشاور کر دیتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کے لائے ہوئے محنت کے لیے سب نشاور کرتے تھے۔ ساتھ دیا ہے آپ کی بیویوں نے، ہر لمحہ ساتھ دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایسا ساتھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے کہ ہاں مجھے یہ سفر کرنا ہے، مشہور ہو جاتا تھا، تو آپ کی ازواج مطہرات، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کی بیویاں بیٹھ کر کے قرآن اندازی کرتی تھی، پرچے پر نام لکھا جاتا تھا سب کا، اور اس قرآن اندازی کے ذریعے سے بیویاں اپنے آپ کو تیار کرتی تھی، جن کا نام آتا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے۔ یہ شوق اور یہ ذوق اور یہ طلب تھا، جبکہ وہ امت کی مائیں تھی، جنت ان پر واجب تھی۔ اس امت کی خواتین میں سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا مرتبہ ان کا تھا۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گھر والیاں تھیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری 8 سال کی عمر تھی اور میں اپنے گھر کے باہر سہیلیوں کے ساتھ تھی. مجھے خوب یاد ہے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے بل الساعۃ موعدہم، یہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو مجھے خوب یاد ہے اس عمر میں قرآن کی آیت سننے اور اس کو محفوظ کرنے کا شوق بتاؤ کس کو ہوگا. والساعۃ ادھیٰ وامر. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے صحابہ، اولین صحابہ، کبار صحابہ، علم والے صحابہ جب کسی بڑے مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے اور ہم میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو ہم سب کے سب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے اور پردے کے پیچھے رہ کر ہم لوگ سوال کرتے تھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمارے سوال کا جواب اور ہمارے مسئلے کا حل تھوڑے ہی سے وقت میں دے دیا کرتے تھے اور بہت آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے. بتاؤ، ارے بتاؤ تو صحیح، ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ مسئلے سمجھایا کرتی تھی، سنو، وہ مسئلے سمجھا دیا کرتی تھی بڑے بڑے صحابہ کو. اور آج ماشاءاللہ جماعت میں ساتھی جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی بیگم کو فون کرتے ہیں، اپنی اماں کو فون کرتے ہیں کہ یہ کھچڑی بنائی تھے میں کہاں ڈالی تھی، تو وہاں مسئلے سمجھاتی تھی اور آج کی عورتیں مسالے سمجھاتی ہیں. ارے کیا سمجھاتی ہے؟ کبھی قصہ ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ وہاں سے فون کرتے ہیں، ارے ذرا بتا دینا اس میں کون سا مسالہ ڈلے گا، کتنا ڈلے گا، کتنا فرق. وہ مسئلے سمجھا رہی ہیں اور آج کی عورتیں مسالے سمجھا رہی ہیں. کتنا فرق ہے آپ اندازہ لگا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑے سے بڑے مسئلے کو منٹوں میں حل کر دیا کرتے. یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا ذوق تھا، یہ ان کی طلب تھی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات جاگ کر گزارا دیا کرتی تھی صرف اس لیے کہ کب حضور اٹھے اور حضور اٹھتے ہی کون سی بات کریں جو امت کے لیے نفع بخش ہو اور ہم اسے محفوظ کر لیں. ہم اسے محفوظ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اندر یہ خاص صفت تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحے لمحے کی فکر امت تک پہنچائی ہے اور امت کا دین اور امت کی امانت امت تک پہنچائی ہے. یہ ایک شوق تھا اس زمانے کی عورتوں میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا. آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے کیونکہ آثار دکھ گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار تھے، آپ سے صحیح بولا بھی نہیں جاتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پانی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیرا کرتے تھے. ایسا سخت وقت تھا ازواج مطہرات کے لیے اور صحابہ کے لیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے، کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت کہ زبان سے کچھ بولا نہیں جا رہا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ کا سر ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہلکے ہلکے ہونٹ ہلا رہے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر ایسی طلب اور ایسی طلب کہ کان کو بالکل لگایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کیا. اس وقت تو ہر کوئی اپنے سرتاج سے، اپنے شوہر سے دل کی باتیں کرتا ہے اور اپنے دل کی تمنائیں رکھتا ہے اور ادھر ادھر کی وہ باتیں کرتا ہے کہ ہائے آپ کی یہ حالت ہو گئی، ہائے آپ کی یہ حالت ہو گئی. لیکن قربان جائے ہم اور ہماری نسلیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شوق اور طلب پر اور ان کی طرف پر کان صرف اس لیے لگایا ہے، کان صرف اس لیے لگایا ہے کہ آپ
نہیں، کوئی آخرت کا تذکرہ نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں۔ وہ محمد رسول اللہ تھے، امام الانبیاء تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا صرف اس لیے کہ آخری وقت ہے، آپ کے زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے جو میں سنوں اور میں سن کر امت تک پہنچاؤں کہ تمہارے نبی نے آخری وقت یہ کہا تھا، تمہارے نبی نے آخری وقت یہ کہا تھا، تمہارے نبی کی زبان سے آخری وقت میں نے یہ کلمات سنے تھے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے آخری مرتبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنے، وہ الفاظ یہ تھے، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ آپ علیہ السلام کے زبان سے آخری الفاظ نکلے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے اور اپنے امت کو چھوڑ گئے۔ یہ آخری الفاظ ہے۔ پتا چلا قرآن کی سب سے پہلی جو آیتیں اتری ہیں، ان آیتوں کو سب سے پہلے سنا ایک عورت نے، اور محمد رسول اللہ جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے پاس، اس دن بھی آپ کے جو آخری الفاظ تھے وہ بھی ایک عورت نے سنا ہے۔ یہ تعلق تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتلایا ہے کہ دیکھ لو، جتنا مردوں کا دیندار ہونا ضروری، اس سے زیادہ عورتوں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ آپ تو گھر کی عورتوں کے ساتھ کتنی دیر رہتے ہیں؟ زیادہ تر آپ کی اولادوں کے ساتھ آپ کے گھر کی عورتیں رہتی ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ۔ جتنی اچھی تربیت آپ اپنے گھر کی عورتوں کی کریں گے، اتنی ہی اچھی تربیت وہ عورتیں آپ کی اولادوں کی کریں گی، آپ کے اولادوں کی کریں گی۔ جتنی اچھی تربیت آپ اپنے گھر کی عورتوں کو کریں گے۔ اس لیے یہ مدرسہ اور یہ مکتب اور یہ نظام تعلیم یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو بچوں کا ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ۔ جیسی ماں ہوگی ویسے بچے ہوں گے، جیسے ماں کی تربیت ہوگی ویسے بچوں کی تربیت ہوگی۔ جو ماں کا نظام ہوگا وہ بچوں کا نظام ہوگا، جو نظام زندگی ماں کی ہوگی وہی نظام زندگی آگے چل کر کے بچوں کی بنے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، یہ ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری کہ ہم اس محنت میں اپنے گھر والوں کو شریک کریں، اپنی عورتوں کو شریک کریں۔ آپ علیہ السلام نے سب کو شریک کیا، سب کو۔ نبوت کے 5ویں سال، سنو، نبوت کے 5ویں سال جو سب سے پہلی جماعت نکلی ہے، سب سے پہلی جماعت مکہ مکرمہ سے نکلی۔ کہاں سے نکلی؟ ارے کہاں سے؟ ارے بولو تو صحیح، جاگ کر سن رہے ہو سو کر سن رہے ہو؟ کون کون جاگ کر سن رہا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ہاں، جاگ کر سنو۔ اگر آپ سو کر سنو گے تو پتہ نہیں کیا سنو گے اور کیا لے کر کے جاؤ گے۔ ایک صاحب ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہے تھے اور سوتے سوتے سن رہے تھے۔ کیسے سن رہے تھے؟ ارے سوتے سوتے جھپکی مارتے ہیں لوگ نا، اور سن لیا، جھپکی مارا اور سن لیا، تو وہ لوگ ادھورا سنتے ہیں۔ وہ اپنے گھر گئے، تو ان کے گھر ان کا داماد آیا۔ کیا آیا بھائی؟ ارے کیا آیا؟ داماد آیا، داماد۔ تو جیسے ہی داماد کو دیکھا انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ داماد ٹینشن میں، ارے یہ میرے سسر کو کیا ہو گیا، یہ تو مجھے دیکھ کے لا حول پڑھ رہے۔
مجھے دیکھ کر لاحول پڑھ رہے. داماد جی نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا کچھ نہیں، مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا. مولوی صاحب بیان میں کہہ رہے تھے جب جمائی آئے تو لاحول پڑھو. ارے جب جمائی آئے تو بولو تو صحیح، لاحول پڑھو. تو آپ جمائی تو ہو، داماد کو جمائی بھی کہتے ہیں نا. ارے کہتے نہیں کہتے؟ تو اب تم آئے لاحول پڑھ رہا ہوں. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ مولوی صاحب نے جماعی کہا تھا کہ جب جماعی آئے تو لاحول پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ اور وہ سو کر سن رہے تھے اس لیے کچھ جا کر کے اور ہی بیان کیا. خیر جاگ کر سنو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محنت میں سب کو شریک کیا، سب کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 5ویں سال جو پہلی جماعت روانہ کی ہے، پہلی جماعت، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اور یہ مکہ مکرمہ سے پہلی جماعت جو حبشہ گئی ہے. کہاں گئی ہے؟ حبشہ گئی ہے. پہلی ہجرت بھی حبشہ ہوئی، دوسری ہجرت بھی حبشہ ہوئی. دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں تقریباً 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. پہلی جماعت میں بھی عورت، دوسری جماعت میں بھی عورت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت میں شامل تھے، اس جماعت میں شامل تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجا، گھر والوں کو بھی. اور یقیناً ان حضرات کا نکلنا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ حضرات مکہ میں پریشان ہو گئے تھے اور ان کو خوب ستایا جا رہا تھا اور ان کو خوب مارا جا رہا تھا اور ان کو خوب ذلیل اور رسوا کیا جا رہا تھا، بلکہ ان کا نکلنا اللہ کے دین کی نسبت پر ہوا تھا. اور ان کے نکلنے سے فائدہ ہوا پورے حبشہ کو ہوا، وہاں کے پورے نظام کو ہوا، وہاں کے پورے نظام. ابھی حبشہ میں اجتماع ہوا، 1 ملین سے زیادہ لوگ تھے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ، جماعتیں بے شمار نکلی، بے شمار. یہ سب محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب محنت کا نتیجہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اس فکر میں ہوا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو پوری امت کے لیے ہے پوری امت تک پہنچے، پوری امت تک. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیونکہ آپ کا آخری وقت تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قریب ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قریب کیا، وہ اور قریب ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قریب کیا، وہ اور قریب ہوئی. لہذا روایت میں ہے کہ اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جا لگا، ایک دم قریب. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں قریب میں موجود ہیں، لیکن باپ نے اپنی بیٹی سے کیا بات کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی اور وہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور ایسا روئی کہ سب کو رلا دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رونا اور آنسو بہانا سب نے دیکھا، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو سن نہیں پائیں کہ آخر باپ نے بیٹی سے کیا کہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بالکل وہی کیفیت قریب کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جا لگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئی، مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، چہرہ ایک دم کھل گیا اور آپ ایک دم بشاشت کے ساتھ ہو گئی
ابھی رو رہی تھی اور ابھی ایک دم چہرہ کھل گیا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مسکان آ گئی، بشاشت چہرے پر آ گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آخر باپ نے پہلی مرتبہ کیا کہا اور باپ نے دوسری مرتبہ کیا کہا. پہلی مرتبہ کہا تو رونے لگی حضرت فاطمہ، دوسری مرتبہ کون سی بات کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی اور آپ کا چہرہ کھل گیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں پوچھا کہ اے فاطمہ ذرا وہ تو بتاؤ کہ تمہارے ابا نے تم سے آخری وقت میں کیا بات کیا تھا؟ پہلے جب بات کیا تو تم رونے لگی، دوسری مرتبہ جب بات کیا تو تم خوش ہو گئی، آخر تمہارے ابا نے کون سی بات تم سے کیا تھا؟ یہ شوق اور ذوق اس زمانے کی گھر کی عورتوں کے اندر تھا، بیویوں کے اندر تھا کہ آخر نبی نے کون سی بات کہی، ذرا مجھے بھی تو بتلاؤ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا کہ ابا جان نے جب مجھے پہلی مرتبہ بلایا تو پہلی مرتبہ بلا کر میرے کان میں جو بات آپ نے کہی ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میں ابھی تمہارے درمیان سے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا. اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب ابا جان نے اپنے موت کی خبر مجھے دی ہے کہ میں تھوڑی ہی دیر میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہیں چھوڑ جاؤں گا، تو مجھے اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں رونے لگی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کوئی بھی بیٹی رونے لگے گی اور کوئی بھی بیٹی تڑپ جائے گی اور کوئی بھی بیٹی اس بات کو برداشت نہیں کرے گی. وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر تھی، آپ کا دل کا ٹکڑا تھی. آپ علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جنتی عورتوں کی سردارن بنایا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو. وہ کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی نا، وہ ایک خاص بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی. وہ کیوں نہ روتی، وہ کیوں نہ آنسو بہاتی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا جب دوبارہ بلایا آخر کون سی بات حضور نے آپ سے کہی کہ آپ کا چہرہ کھل گیا اور آپ خوش ہو گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب دوسری مرتبہ ابا نے بلایا تو ابا نے میرے کان میں یہ کہا کہ اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو آ کر جنت میں مجھ سے ملاقات کرے گا، اے بیٹی وہ تم ہوگی. تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی اور جنت میں تم مجھ سے ملاقات کرو گی. جب انہوں نے یہ سنا ہے تو چہرہ کھل گیا، چہرے پر بشاشت آ گئی، چہرے پر بشاشت. انہوں نے آخرت کی تیاری کیا ہوا تھا، ان عورتوں نے اللہ کو حاصل کیا ہوا تھا اور ان عورتوں نے اللہ کے نبی کو حاصل کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو حاصل کیا ہوا تھا. تو اس لیے وہ موت کے بارے میں سنتی تھی تو خوش ہو جایا کرتی تھی. اور آج کے زمانے کی عورتیں، میرے اور آپ کے گھروں کی عورتیں جب موت کے بارے میں سنتی ہیں تو ان کو بخار آ جاتا ہے، ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. گھر کی عورتیں کہتی ہیں اپنے گھر کے مردوں سے کہ موت کی خبر مجھے مت دیا کرو. کیوں؟ کہ آج میرے اور تمہارے گھروں کی عورتوں کا ایمان اور ان کی ایمانی کیفیت اور ان کا دل اور ان کے دلوں میں بسنے والی چیز خدا کی قسم صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا ہے، دنیا ہے. آخرت کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، موت کے بعد کی زندگی کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، قبر کے سوالات کو بھلا دیا، میدان محشر کے 5 سوالات کو بھلا دیا. اس لیے آج کے زمانے کی عورتوں کے اندر کوئی آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا استحضار نہیں، کوئی شوق اور ذوق نہیں ہے، کوئی طلب نہیں، کوئی تڑپ نہیں. آپ علیہ السلام بدر کی تیاری کر رہے تھے، بدر کی تیاری، غزوہ بدر سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام کا. آپ اس کی تیاری کر رہے تھے. سنو آپ، کیا شوق اور کیا ذوق تھا اس زمانے کی عورتوں کا.
کہ ایک خاتون، ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئیں جن کا نام تھا حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا، جن کی عمر 70 سال سے زائد تھی، بڑی عمر کی تھی، بوڑھی اماں تھی۔ کیا تھی؟ ارے کیا تھی؟ بوڑھی اماں۔ وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں غزوہ بدر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ جا کر کیا کرو گی؟ آپ کی عمر بھی بڑی۔ تو اس بوڑھی اماں کا جواب جو تھا سبحان اللہ، اس بوڑھی خاتون کا اس زمانے میں جو جواب تھا، آج ایسا جواب اس زمانے میں ہم مردوں کی زبان پر نہیں آتا جو جواب اس زمانے کی ایک بوڑھی خاتون کے اندر تھا۔ سنو آپ، سنو، جو جواب اور جو جذبہ اور جو شوق اور جو ذوق اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور ایک غزوے میں جانے کا اور ایک جماعت میں شریک ہونے کا اس زمانے کی ایک بوڑھی خاتون میں تھا، آج کے اس زمانے میں خدا کی قسم ہم مردوں کے اندر وہ جذبہ اور وہ شوق اور ذوق نہیں ہے جو اس زمانے میں ایک بوڑھی خاتون کا تھا، ایک عمر دراز خاتون کا۔ جواب دیا اتنا عمدہ اور جواب دیا اتنا اعلیٰ اور جواب دیا اتنا بہترین۔ آپ علیہ السلام کے اس سوال پر جواب دیا اور کہنے لگی لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، یا رسول اللہ کہ شاید کہ اللہ پاک مجھے شہادت دے دے۔ ارے کیا دے دے؟ ارے کیا دے دے بھائی؟ شاید کہ شہادت مل جائے۔ اور خیر آباد اجتماع میں آنے والوں کا حال یہ تھا کل یہاں ایک بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ لعل اللہ ان یرزقنی شہادہ، یا رسول اللہ کہ شاید کہ اللہ پاک ہمیں شہادت دے دے، اور یہاں آنے والوں کا حال یہ تھا شاید کہ ہمیں گرم بریانی مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ہاں ماشاءاللہ لگے ہوئے تھے توڑنے پر۔ کتنی تبدیلی آئی اور کتنا بدلاؤ آیا اور ہم کتنا دور ہوتے چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے صحابہ کی زندگی سے۔ کوئی شوق ہی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں، کوئی تڑپ ہی نہیں، بس جیے جا رہے ہیں، جیے جا رہے ہیں، جیے جا رہے ہیں، بس جیے جا رہے ہیں، بس جیے جا رہے ہیں، جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ مردوں کا بھی وہی حال، عورتوں کا بھی وہی حال، نہ باہر مسجدوں کے ماحول میں آپ شریک ہو رہے ہیں، نہ گھر میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ایسا تذکرہ نہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں۔ یہ اجتماع صرف اس لیے تھوڑی تھا کہ آپ کو بلایا جائے، بیان سنایا جائے، تقریر کیا جائے اور پھر آپ سنیں اور جو سنیں جھاڑ کر کے نکل جائیں، نہیں، یہاں خیر آباد کا یہ اجتماع ایسا تاریخی اجتماع بناؤ کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر یہاں پر ہزاروں کے تعداد میں آپ آئے ہو تو کئی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے گھروں میں آپ کی مائیں اور بہنیں اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بہویں ہیں، جاؤ جا کر یہاں کی کارگزاری ان کو سنانا اور ان صحابیات کے قصے ان کو سنانا اور ان کو بتلانا۔ تمہارا کام صرف یہ نہیں تھا کہ تم صرف گھر کا کام کرو، نہیں، گھر کے کام کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کو بھی بنانا ہے، اللہ کے نبی کو بھی راضی کرنا ہے، قبر کے جو 3 سوالات ہیں اس کی بھی تیاری کرنا ہے، میدان محشر میں جو سوالات کے جواب آپ دینے ہیں اس کی بھی تیاری کرنا ہے، اللہ کے نبی کو چہرہ دکھلانا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے اگر تم کو جامے کو سر پینا ہے تو تمہیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آخرت کے کاموں میں بھی حصہ لینا پڑے گا۔
یہ جب آپ سمجھاؤ گے، بار بار بیٹھو گے، روزانہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دو گے، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، جب آپ ساتھ میں ان کو لے کر کے بیٹھو گے اور آخرت کے تذکروں کرو گے، قرآن کا تذکرہ ہوگا، حدیث کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کا تذکرہ ہوگا، صحابیات کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کے بچوں کا تذکرہ ہوگا، اور ان کی دینی ولولہ اور شوق اور ذوق کا تذکرہ ہوگا، تو تمہارے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے گودوں میں جو بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، خدا کی قسم جب وہ بچپن سے صحابہ اور صحابیات کو سنیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اور آج جو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ایک سب سے بڑا آج کے زمانے کا، جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے، جو ارتداد عام ہوا ہے، ارتداد میری تمہاری بہنوں اور لڑکیوں کے اندر، یہ میں بات ضرور کہوں گا، آپ سے ضرور کہوں گا، ہو سکتا ہو آپ کے علاقے میں نہ ہو، لیکن آپ کے علاقے کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اور آخرت کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے، قبر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے، آج میرے اور آپ کے گھروں کی بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ جا کر کے شادیاں کر رہی ہیں۔ یہ کب ہوا؟ ان کے اندر یہ ہمت اور ان کے اندر یہ بے دینی کب آئی؟ جب 24 گھنٹہ گھر میں دنیا کا تذکرہ، کاروبار کا تذکرہ، بزنس کا تذکرہ، دنیا کی ترقیات کا تذکرہ اور فیشنوں کا تذکرہ، ادھر ادھر کے لباس کا تذکرہ اور کپڑوں کا تذکرہ اور زیورات کا تذکرہ، شاپنگ کا تذکرہ، مال کا تذکرہ، مارکیٹ کا تذکرہ، میلے کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے آج جو آپ کے گھروں میں ہو رہے ہیں، یہ اس کی نحوست ہے کہ گھر کی بچیاں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کہنے دیں، بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ شوق اور ذوق پیدا کریں گے نا، تو آپ کے گھر کے اندر ایسا شوق آئے گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں آپ کو خود اللہ کے راستے میں بھیجیں گی اور وہ خود تیار ہوں گی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، وہ خود تیار ہوں گی۔ پوری دنیا میں الحمدللہ جہاں جہاں مراکز قائم ہیں اور جن جن مراکز سے مردوں کی جماعتیں روانہ ہوتی ہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مراکز قائم ہیں، ہر مرکز سے الحمدللہ عورتوں کی جماعت روانہ ہو رہی ہے اور ترتیبیں بن رہی ہیں، اور عورتوں کی جماعت سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بے مثال ہے، بے پناہ فائدہ۔ عورتوں کی جماعت جس گھر میں قیام کر رہی ہے اور جس گھر کے لوگ دین سے دور تھے، نماز سے دور تھے، ان تمام تعلیمی حلقوں سے دور تھے، اس جماعت کے قیام کی برکت سے اللہ پاک ان گھر والوں کے اندر دینی ماحول اور دینی ماحول پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے رہا ہے۔ وہاں کی عورتوں کے اندر پردہ آ جا رہا ہے، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو جا رہا ہے، ذوق پیدا ہو جا رہا ہے، صرف گھر میں قیام کرانے کی برکت سے۔ ارے کیا کرانے کی برکت سے؟ قیام، کہ وہ اللہ کے نام پر آئی ہوئی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے ابا کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہیں، اپنے محرم کے ساتھ آتی ہیں، اللہ کے نام پر وہ آتی ہیں اور بہت ساری قربانیاں دے کر کے آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے آتی ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے آتی ہے، اپنے گھر کا ماحول چھوڑ کر کے آتی ہیں، اور وہ آپ کے گھروں میں قیام کرتی ہے، اور آپ کے گھروں میں قیام کرنے کے بعد ان کی جو صبح شروع ہوتی ہے وہ تہجد سے شروع ہوتی ہے، اور پورے دن کا ایسا خوبصورت معمول بنا ہوتا ہے، جو پرچہ مسجد سے ان کے محرم بھیج دیتے ہیں، وہ اس پرچے کے مطابق پورا 24 گھنٹہ گزارتی ہیں۔
کوئی کام بھی اپنے مرضی کے بغیر نہیں، پورا 24 گھنٹہ اس پرچے کو دیکھ کر کے اسی کے مطابق، اسی کے معمول کے مطابق وہ گزارتی ہے۔ تو آج اللہ پاک نے نفع بھی ایسا دکھلایا، ملکوں میں دکھلایا، ہمارے ملک میں دکھلایا، کتنی ساری بے دینی والے راستوں کو ختم کیا ہے مستورات کی جماعت کے قیام نے۔ تو آپ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بھی ایک معمول تھا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں مہمان آیا کرتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے، جماعتیں آیا کرتی تھی، دور دراز کے لوگ آیا کرتے تھے، تو اس میں صرف مرد نہیں ہوتے تھے، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، اس میں بچے بھی ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام مردوں کو مردوں کے حوالے کیا کرتے تھے، عورتوں کو عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے، بچوں کو بھی ایک تعلیم کا، سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول بنایا ہوا تھا، ایک جماعت بنی ہوئی تھی، مستقل بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ایسا نگراں مقرر کیا ہوا تھا، اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممتحن ہوتے تھے، اور آپ آنے والوں کا خود امتحان لیا کرتے تھے۔ کبھی 1 دن بعد آپ نے امتحان لیا، کبھی 2 دن کے بعد آپ نے امتحان لیا، کبھی 3 دن کے بعد آپ نے کارگزاری سنی، اور آپ سوال کرتے تھے ان آنے والوں سے، کیف وجدتم کہ تم نے کیسے ہمارے صحابہ کو پایا؟ تو وہ آنے والے کارگزاری سنایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں نے ہمیں بہترین کھانا کھلایا، آپ کے ساتھیوں نے ہمیں بہترین نرم بستروں پر سلایا، اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیں قرآن کی یہ صورتیں یاد کرائی، اور آپ کے ساتھیوں نے ہمیں دعائے قنوت سکھلایا، ہمیں دعائے معصورہ سکھلایا۔ اس طریقے سے کارگزاری اللہ کے نبی علیہ السلام ان آنے والوں سے لیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں سب سے پہلی جماعت جو مستورات کی نکلی تھی، جو سب سے پہلی جماعت مستورات اور عورتوں کی نکلی، وہ 1942 میں نکلی ہے، اور اس جماعت میں 8 جوڑے تھے، اور اس جماعت میں حضرت مولانا قاری داؤد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے، 1942۔ اور یہ جماعت سب سے پہلی مستورات کی جماعت نکلنے والی 1942 میں، اور اس جماعت کا رخ نوح میوات میں ہوا تھا، سب سے پہلی جماعت نوح میوات میں ہوا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، گھر کے اندر ماحول بنانا یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ جو بھی محنت کریں گے، جو بھی وقت آپ لگائیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ جب گھر والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کے اندر چڑ پیدا ہوگا۔ ارے کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ اور آپ ہمیشہ غصے میں ہوگے، باہر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اور گھر میں جانے کے بعد آپ کا چہرہ پھلا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ باہر کھلا ہوا، اندر پھلا ہوا، باہر کھلا ہوا اور اندر پھلا ہوا۔ باہر آپ جب ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو خوب سلام کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ امیر صاحب آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر صاحب تشکیل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر صاحب 3 دن کی جماعت لے کے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر صاحب چلے کی جماعت لے کر کے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر صاحب 2.5 گھنٹہ لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ امیر صاحب عیادت کرنے کے لیے آئے، اور ماشاءاللہ باہر خوب سلامی دی جا رہی ہے، امیر صاحب السلام علیکم، امیر صاحب السلام علیکم، امیر صاحب السلام علیکم۔ اور امیر صاحب جیسے ہی گھر میں گئے، ایک دم چہرہ پھل گیا کہ بیوی بھی بے نمازی، بیٹی بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، پوتی بھی بے نمازی، نواسی بھی بے نمازی۔ تو بتاؤ آپ کا جی لگے گا گھر میں؟ ارے جی لگے گا گھر میں؟ آپ کا گھر میں جی جب لگے گا جب آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے گھر کی عورتیں ہوں۔ جو شوق آپ کے اندر ہو وہ شوق آپ کے گھر والیوں کے اندر ہو، جو طلب آپ کے اندر ہو وہ طلب آپ کے گھر والیوں کے اندر ہو، آپ کی ماں اور بہنوں کے اندر ہو، پھر مزہ آئے گا۔ جیسے صحابہ کو آتا تھا، جیسے صحابہ کو آتا تھا۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کیا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ ام حرام بنت ملحان کے وہاں بھی چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں آپ آرام کرتے تھے۔
ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کر رہے تھے اور آپ کی آنکھ لگ گئی. سنو کیا شوق تھا عورتوں کے اندر اور کیا طلب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگی, نیند آئی. آپ اچانک اٹھے, اچانک جیسے کوئی اٹھتا ہے نیند سے بیدار ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھے. ام حرام بنت ملحان کی نظر آپ پر پڑی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اچانک اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بھائی؟ ارے کیا کر رہے تھے؟ جب میرا اور آپ کا مسکرانا اتنا خوبصورت لگتا ہے, وہ تو امام الانبیاء تھے, ان کا مسکرانا کتنا بہترین ہوگا. ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس سوئی سے میں کپڑے سلا کرتی تھی کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتی تھی حجرے میں, کیونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا, اندھیرا تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کرتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ ایسی بات کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے اور آپ کا مسکرانا اتنا اچھا ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک کی چمک پورے کمرے میں پھیل جاتی تھی اور میں بہت آسانی سے اپنی سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی. اپنی سوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا, آپ اچانک اٹھے اور مسکرانے لگے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں, یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ سنو خیر آباد والو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ابھی خواب میں دکھلایا تھا. سنو, نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا, نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے. نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے, صرف خواب نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر کر رہے ہیں. کون سا سفر؟ ارے کون سا سفر؟ سمندری سفر کر رہے ہیں, کشتی پر سوار ہیں اور وہ کشتی میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے, اور یہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے نام پر سفر کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی محنت کے لیے سفر کر رہے ہیں. تو ام حرام بنت ملحان کا شوق تو آپ ذرا دیکھیے, فوراً موقع کو غنیمت جانا اور فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ سے آپ دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں, میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں. کیا طلب تھی, کیا تڑپ تھی, کیا انداز تھا, کوئی تاخیر نہیں, کوئی انتظار نہیں, فوراً نقدن اپنی تشکیل خود کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ادعو اللہ, اللہ سے ابھی آپ دعا کریے ان یجعلنی منہم, کہ اللہ مجھے اس جماعت میں شامل کر دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کیا کہ اے اللہ ام حرام بنت ملحان کو اس جماعت میں شامل کر دیجئے. بہت خوش, بہت خوش, بہت خوش. ایک دن پھر آپ دوپہر میں تشریف لائے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ پھر سے اچانک اٹھے, پھر سے اچانک اٹھے. یہ سارے قصے اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروایا کرتے تھے, وہ اس لیے کہ امت کو سبق ملے اور ساری دنیا میں بسنے والی امت اور قیامت تک آنے والا جو آخری امتی پیدا ہوگا اس تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے مرد بھی ایسے تیار کیے تھے جو ساری دنیا میں اللہ کے دن کو لے کر کے گئے ہیں, اللہ کے کلمے کو لے کر کے گئے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے عورتوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا تھا کہ عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری دنیا میں جانے کو تیار تھیں اللہ کے پیغام کو لے
لے کر کے. یہ قصے کروانا اس لیے مقصود تھا. آپ علیہ السلام کو آنکھ لگی ہے اور آپ اچانک اٹھے ہیں اور اٹھتے ہی آپ مسکرائے ہیں, اور ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے دوبارہ سوال کیا ہے, یا رسول اللہ آج پھر سے آپ اچانک اٹھے ہیں اور آپ مسکرانے لگے ہیں, آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آج پھر سے دکھلایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر کر رہے ہیں اور وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہیں, اور کشتی میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر تکیے لگائے بیٹھا ہوتا ہے. میری امت کے کچھ لوگ ایسے سمندری سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے نام پر نکلے ہوئے ہیں. تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے فرمایا, یا رسول اللہ, اللہ پاک سے دعا کر دیجئے میں اس جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں. اس جماعت کے لیے بھی دعا کروایا, اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی کہہ رہی ہے دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت اور میں اس قافلے میں اور میں اس سفر میں میں بھی ہو جاؤں, آپ دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں ہے ام حرام, انت من الاولین لست من الاخرین. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام حرام, تم تو پہلی ہی جماعت میں جاؤ گی اور پہلی ہی جماعت میں تم شہید ہو جاؤ گی, دوسری جماعت میں تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا. پہلی جماعت میں پہلے ہی سفر میں تم شہید ہو جاؤ گی, پہلی سفر میں. بالکل ایسے ہی ہوا کہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا, سمندری سفر کرتے 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 مقام قبرص ایک ملک ہے یورپ کے اندر. کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ یورپ کہاں ہے؟ غوثی میں. ارے یورپ کہاں ہے؟ یورپ میں ان کی قبر ہے, یورپ میں. یہ شوق اور یہ ذوق اور یہ طلب تھی. اس لیے میرے محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو, آج جب دعا کے بعد آپ جاؤ تو جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ. جب گھر میں جانا, یہاں سے جانے کے بعد جب آپ اپنی بستی میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے گھر نہ جائیں, سب سے پہلے مسجد میں جائیں, تحیت المسجد پڑھیں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں. اس کے بعد جب آپ مسجدوں سے اپنے گھر کی طرف جائیں تو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں, اپنی اماں کو بھی, اپنی بیوی کو بھی, اپنی بیٹی کو بھی, اپنی بہو کو بھی, اپنی بھانجی کو بھی, اپنی نواسی کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, سب کو اکٹھا کرنا, اور اکٹھا کر کے آپ ان سے بات کرنا اجتماعی طور پر. اے میرے بچوں, اے میری اماں, اے میری دادی, اے میری نانی اور اے میری بیوی, تم نے جو مانگا وہ تمہیں کھلایا گیا, جو تم نے مانگا وہ تمہیں پہنایا گیا, جیسا گھر تم نے کہا ویسا گھر بنوایا, جو پردے تم نے کہے وہ پردے میں نے لگوائے, جو ٹائلز تم نے کہے وہ ٹائلز ہم نے لگوائے, جو کچھ ایک نظام زندگی تم نے چاہا بہترین نظام زندگی بنا کر کے اللہ سے مانگ کر کے ہم نے تمہیں دیا. اے میرے بچوں, یہ تو بتاؤ, اگر آج محلے میں تمہارے باپ پر کوئی چڑھائی کر دے اور تمہارے باپ کا کوئی گریبان پکڑے اور تمہارے باپ کو کوئی گالی دے اور تمہارے باپ پر کوئی تھپڑ مارے اور تمہارے باپ کو کوئی مکہ مارے, اے میرے بچوں بتاؤ کیا تم برداشت کرو گے؟ تو آپ کا بیٹا کہے گا ابا جان نہیں, آج سینے اوپر کر لوں گا, آپ کے نام پہ لڑ جاؤں گا, آپ کے نام پہ مر جاؤں گا, آپ کے نام پر اپنی جوانی قربان کر دوں گا. ابا جان اگر کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہاتھ توڑ دوں گا, پیر اٹھایا پیر توڑ دوں گا, آنکھ دکھایا آنکھیں نکال لوں گا. یہ آپ کا بیٹا جواب دے گا, چاہے وہ بیٹا چھوٹا ہو چاہے وہ بیٹا بڑا ہو. عورتیں بھی طرف جائیں گی, کوئی آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ تو آپ اپنے گھر والوں سے کہنا, اے میرے بچوں کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بے دین ہونے کی وجہ سے کل کو فرشتے قبر میں آ کر میری پٹائی کرے, تو یہ کیسے تم برداشت کرو گے؟ سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے.
یہ نہیں پہلے دن سے ڈنڈا چلانا شروع کہ اجتماع سے آیا ہوں، کیوں نہیں تم نماز پڑھو گے، کیوں نہیں تم تعلیم میں بیٹھو گے، کیوں نہیں تم اچھا ماحول بناؤ گے. نہیں، حکمت سے، پیار سے، محبت سے کارگزاریاں سنا کر، ایموشنل کر کے، کیونکہ آپ کو اسے جنت میں لے جانا ہے، آپ کو اسے جنت میں لے جانا ہے، جنت میں ساتھ میں رہنا ہے، جنت میں، ارے جنت میں ساتھ میں رہنا ہے، ساتھ میں رہنا ہے. ایک بوڑھے میاں سے بتایا گیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی. بوڑھے میاں کہنے لگے میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں. تو آپ ایسی بیویاں کیوں بناؤ، آپ ایسی بیویاں کیوں بناؤ؟ آپ تو ایسی محنت کرو، ایسی محنت کرو کہ کل جب آپ جنت میں جا رہے ہو اور جنت کی حوریں آپ کا استقبال کر رہی ہوں اور ان ساری جنت کی حوروں کی سردار اللہ نے آپ کی بیوی کو بنایا ہوا ہو، یہ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ یہ جذبہ آپ کے اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ طلب اور یہ طلب آپ کے اندر کیوں نہیں آتی؟ اس کا تعلق محنت سے ہے، ماحول سے ہے. اس لیے آج جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے آپ ایسا 24 گھنٹے کا معمول بناؤ اور 24 گھنٹے میں سے کم 1 گھنٹہ نکالو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی موجودگی میں روزانہ گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہونی چاہیے. کتنی اعمال کے ساتھ؟ ارے کتنی؟ ہاں، روزانہ 5 کام گھر کے. کتنے کام بھائی؟ ارے کتنے؟ 5 کام. جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ ہم گھر والیوں کا ساتھ گھر کے کاموں میں بھی دیا کریں، گھر کے کاموں میں دیا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کا ساتھ گھر کے کام میں دیا کرتے تھے. آپ گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے، جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اگر کھانا بنتا تھا آپ اس میں ساتھ دیتے تھے. جو ہاتھ لگ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اور آج ماشاءاللہ حاجی صاحب جیسے ہی گھر میں گئے اور ماشاءاللہ جا کر کے بیسن پہ ہاتھ دھویا، ہاں بھائی لگاؤ کھانا، بندہ کھانے کو تیار ہے، کھانے کو تیار ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر والیاں آپ کا ساتھ دیں تو آپ بھی تو ان کا ساتھ دیں، آپ بھی تو ان کا ساتھ دیں. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا ساتھ دیا ہے، آپ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، ایسا ساتھ دیا. اس لیے روزانہ 5 کام کرنے گھر میں. سب سے پہلا عمل، روزانہ گھر میں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگے. کس چیز کا حلقہ؟ ارے کس چیز کا؟ قرآن کریم. ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو ماحول ہے، بڑے لکھے لوگ ہیں، لیکن علاقے میں ایسے لوگ بھی ملے کہ 40 سال ہو گیا شادی ہوئے، 50 سال ہو گیا شادی ہوئے، کبھی بھی اپنی بیوی کا قرآن نہیں سنا. بیوی ذرا قرآن سنا دو، سورہ فاتحہ سنا دو، 4 سورتیں سنا دو، تبھی تو پتا چلے گا کہ تمہاری بیوی کا نماز کا کیا حال ہے. اور شادی ہوئے 50 سال ہو گئے، 50 مار گئے. کیا مار گئے؟ 50. لیکن بیوی کا کبھی سورہ فاتحہ نہیں سنا، بیوی کا کبھی درود شریف نہیں سنا، کبھی دعائے معصورہ نہیں سنا، کبھی التحیات نہیں سنا، کبھی دعائے قنوت نہیں سیکھا اور نہ سنا. جب آپ سنو گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اچھا میری بیوی کو یہ نہیں معلوم، آپ یہ سکھا دو. بعض چیزیں آپ کو نہیں معلوم، آپ کی بیوی آپ کو سکھا دے گی. دونوں کو نہیں معلوم، آپ کے بچے آپ کو سکھا دیں گے. آپ کے بچے، ہاں، جب بچوں میں ماحول ہوتا ہے، جب بچوں میں ماحول ہوتا ہے تو اللہ پاک ان بچوں میں ایسی حکمتیں کھولتا ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ان حکمتوں سے بڑوں کو سکھا دیا کرتے ہیں.
ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے تھے. سنو, ایک بوڑھے میاں وضو کر رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, اور ان کا وضو ٹھیک نہیں تھا, صحیح نہیں تھا, سنت کے مطابق نہیں تھا. تو ان بوڑھے میاں کا وضو دیکھ لیا حضرات حسنین نے, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے ان بزرگ کا وضو دیکھ لیا. دونوں نے مشورہ کیا کہ اگر ان کا وضو ٹھیک نہیں تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ بولو بھائی, جب وضو ٹھیک پھر نماز مکمل ہوگی نا. اگر وضو ٹھیک نہیں تو نماز بھی ناقص, نماز بھی نہیں ہوگی آپ کی. تو ان دونوں بچوں نے مشورہ کیا کہ ان کو تو وضو سکھانا چاہیے. یہ دونوں قریب گئے بوڑھے میاں کے, اور بوڑھے میاں سے جا کر کہا کہ آپ بڑے ہیں عمر میں, آپ ہم لوگوں سے زیادہ ہیں, یہ کہہ رہا ہے کہ میرا وضو اچھا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وضو اچھا ہے, آپ ذرا ہم دونوں کا وضو دیکھ لیں, کس کا وضو اچھا ہے آپ فیصلہ کر لیں. سنو, جب گھر میں ماحول ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں میں اللہ پاک وہ حکمتیں ظاہر کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو بڑوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتا, جو بڑوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتا. دونوں نے وضو کر کے دکھلایا. بوڑھے میاں نے کہا کہ اے بچوں, تمہارا وضو تو بہت اچھا ہے, وضو تو ہمارا ٹھیک نہیں تھا, تمہاری وجہ سے ہمارا وضو ٹھیک ہو گیا. یہ ہے طریقہ, ایسا ماحول بنایا جائے کہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا عمل اتنا قدیم ہے, اتنا قدیم ہے, اتنا قدیم ہے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد, ایمان والوں کی تعداد مکہ مکرمہ میں پوری مکمل 40 بھی نہیں ہوئی تھی, اور گھر گھر میں قرآن سیکھا جا رہا تھا. جن گھروں میں دین اسلام پہنچ گیا تھا اور کلمہ پہنچ گیا تھا, ان گھروں میں قرآنی مکتب اللہ پاک نے شروع کر دیا تھا, اور قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا عمل اللہ پاک نے اس زمانے میں, ابتدائی زمانے میں شروع کر دیا تھا. ابتدائی زمانے میں, جبکہ ابھی مسلمانوں کی تعداد, ایمان والوں کی تعداد ابھی 40 بھی مکمل نہیں ہوئی تھی. 40ویں نمبر کے مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کتنے نمبر کے؟ 39 صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہو چکی تھی. 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آئے ہیں. اور یہ کیسے آئے؟ یہ تو نکلے تھے نعوذ باللہ ننگی تلوار لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ. لیکن ایک صحابی نے راستے میں کہا کہ جاؤ ذرا جا کر اپنے گھر کی تو خبر لو, اپنے بہن کے وہاں تو جاؤ. یہ غصے میں گئے ہیں فاطمہ بنت خطاب کے گھر, ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب, بہنوئی کا نام تھا حضرت سعید, اور یہ میاں بیوی گھر میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے تھے, اور قرآن سکھانے والے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ تھے جو قرآن سکھا رہے تھے. یہ دونوں سیکھ رہے تھے, اور جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں وہ سیکھا جا رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دروازہ کھلا ہے اپنی بہن کو جو مارنا شروع کیا ہے, اتنا مارا. میں اسی لیے تو شروع سے کہہ رہا ہوں, میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی زمانے سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, کسی نہ کسی واقعے میں, ہر واقعے میں تقریباً عورتوں کا شمول ملے گا, عورتوں کا ساتھ ملے گا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اور آپ نے عورتوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے کہ بس تمہارا کام گھر کا ہے, بس تمہارا کام گھر کی صفائی, بچوں کی صفائی, بچوں کو کھلانا, بس تمہارا یہ کام ہے. اس کے علاوہ کبھی ہم نے کوئی سوال نہیں کیا, کبھی ہم نے کوئی ماحول نہیں بنایا, کبھی ہم نے کوئی نظام قائم نہیں کیا, بس یوں ہی زندگی گزر رہی ہے. اس لیے بے دینی ہے, اس لیے ماحول نہیں بن رہا. پردہ
ہوتے ہوئے بھی خواتین پردے میں نہیں ہے. خواتین پردے میں نہیں. جی چاہ رہا ایک بات اور کہہ دوں. حضرت سے اجازت لوں ایک بات کہنے کے لیے. جی چاہ رہا ہے میرا ایک بات کہہ دوں, اور کئی جگہ میں نے کہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی ہو, میرے ذہن میں ہے بھی. اور ابھی ہم چند دن پہلے جماعت میں تھے چلے میں بڑھل گنج, وہاں پر بھی میں نے یہ بات کہی کہ یہاں سے جانے کے بعد جیسے آپ گھر والوں کو جمع کرو گے نا, تو اس حقیر اور فقیر کی ایک بات نقل کر دینا گھر والوں کے سامنے. گزارش ہے میری آپ سے کہ آج کل عورتوں میں, پردے والی عورتوں میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے. پردے والی عورتوں میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے, ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے. اور وہ فیشن یہ ہے کہ عورتیں حجاب جو لگا رہی ہیں, حجاب, اور اس میں لکھا رہ رہا ہے ماشاءاللہ. کیا لکھا رہ رہا ہے؟ خدا راہ اپنے گھر کی عورتوں سے اتروا دینا ہے, سادہ حجاب پہنو. کون کون اس کے لیے تیار ہے بتاؤ؟ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ لگا کر کے گھوم رہے ہیں. ارے تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہاری سمجھ کو کیا ہو گیا کہ جو کام تمہیں کرنا ہے اس کام کی طرف تو تمہاری توجہ نہیں جا رہی, اور جن کاموں سے بچنا ہے, جن خرافات سے بچنا ہے, اور جن فیشنوں سے بچنا ہے, وہاں تمہاری سمجھ خوب چل رہی ہے, تمہارا دماغ خوب چل رہا ہے. عورتیں جتنی سادگی کے ساتھ رہیں گی اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے, ان کی آخرت کے لیے اچھا ہے. اور ان کو اگر جنت میں جانا ہے تو وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, اور وہ تہذیب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جب تک وہ طریقہ, جب تک وہ تہذیب, جب تک وہ تمدن, جب تک وہ معاشرہ ہم اپنے گھر کی عورتوں میں اور اپنے گھر کی بچوں میں اور اپنے اندر نہیں لائیں گے, خدا کی قسم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی فیشن, دنیا کا کوئی طریقہ, دنیا کا کوئی اسلوب, دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی بھی رویہ ہے, کوئی بھی طریقہ ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا, ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا. اس لیے آج یہاں سے جانے کے بعد سر جوڑ کر بیٹھنا اور گھر والوں کے درمیان میں بٹھا کر کے مشورہ کرنا کہ آج سے گھر کے اندر اتنے بجے سے انشاءاللہ 5 اعمال کے ساتھ یہ مذاکرہ ہوگا. وقت ان کے مشورے سے طے کرنا, جس وقت میں سارے گھر کے لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہوں وہ وقت طے کرنا. اور گھر کی تعلیم میں آپ کا رہنا ضروری ہے, مردوں کا رہنا ضروری ہے. گھر کی تعلیم مردوں کے بغیر نہیں, مردوں کے بغیر ادھوری ہے, مردوں کے بغیر ادھوری ہے. آپ کی نگرانی میں ہو, عورتیں کیا کر رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں, پتہ چلے کچھ اور پڑھنے لگے, پتہ چلے کچھ اور کرنے لگے, نہیں, آپ کی نگرانی میں ہو. تو روزانہ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا عمل. چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں, بہترین قرآن ماشاءاللہ آج کل مکاتب میں پڑھایا جا رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو, اللہ جزائے خیر دے ہمارے مدرسے والوں کو, اللہ جزائے خیر دے مکتب میں پڑھانے والوں کو, اللہ جزائے خیر دے نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کو اور قاعدہ پڑھانے والوں کو. یقیناً آج کل کے بچے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں جو پہلے 20 سال 25 سال پہلے یہ ماحول نہیں تھا, بہت کم ماحول تھا. بڑے مدرسوں میں, بڑے اداروں میں اچھا پڑھایا جاتا تھا, لیکن آج ماشاءاللہ مسجد جو مکتب قائم ہے اور ان مکتبوں میں جو پڑھائیاں ہو رہی ہیں, جو نظام تعلیم اس وقت ماشاءاللہ ہمارے علماء کی نگرانی میں ہو رہا ہے, وہ انتہائی عمدہ ہے, انتہائی عمدہ. آپ اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر اگر آپ کا قرآن تجوید کے ساتھ نہیں ہے, صحیح تلفظ اور صحیح لہجے کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ اپنے چھوٹے سے بچے سے آپ یہ کہیں کہ بیٹا ذرا سورہ فاتحہ پڑھو. آپ کا وہ چھوٹا سا بچہ جو 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا, 8 سال کا بچہ یا بچی
اگر وہ سورہ فاتحہ اچھا پڑھتی ہے آپ اس سے سورہ فاتحہ سیکھو، کم سے کم 4 صورتیں آپ سیکھ لو جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے. ارے جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے. سیکھو آپ. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی عمر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بڑوں کو ہی تو سکھایا. کس کو سکھایا؟ بڑوں کو سکھایا سب سے پہلے. تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. سیکھنے میں سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. ایک حاجی صاحب بہت شرماتے تھے، بہت شرماتے تھے، بہت شرماتے تھے. جماعت میں گئے، حلقہ لگا قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا. پہلے دن نہیں پڑھا، دوسرے دن نہیں پڑھا، تیسرے دن 3 دن کی جماعت میں گئے تھے. تیسرے دن ہمت کر کے جو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جب ان کی غلطی نکلی ہے تو وہ چیخے مار مار کر رویا کرتے تھے. چیخے مار مار کر رویا کرتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا ماشاءاللہ. 5 ماہ بیرون وقت لگا کر کے 5 ماہ بیرون وقت لگا کر کے لوٹے ہیں، اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچے، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ہمارے علاقے کے تھے. اور ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ 3 دن کی جماعت میں نکلے تھے، 2 دن تو شرماتے رہے، اور تیسرے دن جو سورہ فاتحہ پڑھا ہے، سورہ فاتحہ میں اتنی غلطی نکلی ہے کہ وہ یہ سوچ سوچ کر رو رہے تھے کہ اس عمر میں جب میرا حال یہ ہے کہ ہمارا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، کہ جو نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، تو آپ بتاؤ میرے اور زندگی کا کیا حال ہوگا. یہ سوچ سوچ کر روتے رہتے تھے اور چیختے رہتے تھے. اس لیے پہلا عمل قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا عمل. دوسرا عمل کتابی تعلیم. روزانہ گھر میں فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب احادیث، یہ تینوں کتابیں بدل بدل کر. تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ. تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ. روزانہ آپ کے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد ایمان بول رہا ہو، نماز بول رہا ہو، علم کا تذکرہ ہو رہا ہو، ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہو، اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہو، اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہو، احسان کا تذکرہ ہو رہا ہو، خدمت کا تذکرہ ہو رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بتلائی جا رہی ہو، آپ کے معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہو، اور اخلاص کا تذکرہ ہو رہا ہو، اور اللہ کے راستے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو. جب روزانہ آپ کے گھروں میں یہ آواز لگے گی تو یہ آواز آپ کے گھروں میں جو لگے گی تو یہ آواز آپ کی بیوی کے کان میں جائے گی، آپ کی ماں کے کان میں جائے گی، آپ کی بیٹی کے کان میں جائے گی، تو پتہ چلا ایک ساتھ سب کا ایمان بن رہا ہوگا، اور سب کی نماز صحیح ہو رہی ہوگی، اور سب کے اندر نماز کی اہمیت پیدا ہو رہی ہوگی، علم کی اہمیت پیدا ہو رہی ہوگی، ذکر کی اہمیت پیدا ہو رہی ہوگی. جب روزانہ آپ کے گھر والوں میں یہ مذاکرہ ہو رہا ہو، جب روزانہ آپ کے گھر کے اندر یہ مذاکرہ ہو رہا ہے. چوتھا عمل ہے تشکیل کرنا. آپ اس عمل کو اتنا مضبوطی سے تھام لیں اور پکڑ لیں. جب آپ گھروں میں تشکیل کا ماحول بنائیں گے کہ ہاں ہمیں تشکیل کرنی ہے، اور تشکیل کر کے خود بھی اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اپنی مستورات کو نکالنا ہے. آپ کا ہر تیسرا سہروزہ، آپ کا ہر تیسرا سہروزہ آپ کے گھر کی مستورات کے ساتھ لگے گا. آپ کے گھر کی مستورات کے ساتھ. جب آپ 3 مرتبہ سہروزہ لگا لیں، پھر آپ عشرہ لگائیں. جب آپ عشرہ لگا لیں پھر آپ چلہ لگا لیں. جب آپ چلہ لگ جائے تو دوسرے چلے کے لیے تشکیل کریں، اور جب 2 چلہ لگ جائے تو پھر آپ اپنی مستورات کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو رخ مل جائے، پوری دنیا میں جیسے صحابہ گئے، صحابیات گئی ہیں، اپنے اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہیں، اپنے اپنے محرم کے ساتھ گئی ہیں، اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ گئی ہیں، ایسے ہی جیسے آج دنیا اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے اپنے محرم کے ساتھ اور اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ آج عورتیں دنیا گھومنے جا رہی ہیں
اور دنیا کا چکر لگانے جا رہی ہیں، لیکن آپ آخرت کے نام پر جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جاؤ، تو یقیناً آپ کے نکلنے اور آپ کے گھر والیوں کے نکلنے کی برکت سے اللہ ساری دنیا میں اپنے نظام کو زندہ فرمائیں گے اور اپنے کلمے کو زندہ فرمائیں گے۔ اس لیے تشکیل روزانہ گھر میں تشکیل ہو، روزانہ ہر تیسرے مہینے سے روزہ لگانا ہے، سال میں ایک مرتبہ عشرہ لگانا ہے، تین سال میں ایک مرتبہ چلہ لگانا ہے، 3 سال میں ایک مرتبہ۔ 5واں کام مشورہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کریں، اگلے دن تعلیم کون کرے گا، اگلے دن حلقہ کون لگائے گا، اگلے دن کتاب کون لائے گا، اگلے دن 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا۔ یہ چند امور کے مشورے ہیں، آپ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے تو آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جب آپ کے گھر میں روزانہ یہ مذاکرے ہو رہے ہوں تو آپ کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت ہوگا۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے بولو تو صحیح، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا۔ اس لیے آج یہ پورا مجمع عزم کرے، پورا مجمع آج یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بٹھائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بٹھا کر انشاءاللہ آج سے ہی اپنے گھر میں تعلیم کا نظام قائم کریں گے۔ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ پورا مجمع، جو بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے، جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائے۔ تو یقیناً اگر آج کے اس عزم و ارادے کے ساتھ آپ واپس گئے اور اپنے گھر میں آپ نے ایک نظام قائم کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں کارگزاری ہونے والی ہے، بلکہ تھوڑے ہی دنوں میں کیا آج ہی کارگزاری ہوگی پورے یو پی کی لکھنؤ مرکز میں۔ اگر آپ نے اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کر دیا تو اگلی کارگزاری جو مئو ضلع کی ہوگی وہ کارگزاری بڑی ہوئی ہوگی کہ مئو ضلع میں اچانک ہزاروں گھروں کی تعلیم شروع ہو گئی ہے اور ہزاروں گھروں میں نئی تعلیم شروع ہو گئی۔ بولو بھائی، اگر آپ چاہو گے تو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مجمع میں ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کا ابھی تک مستورات میں کوئی وقت نہیں لگا، کوئی وقت نہیں لگا، ابھی تک 3 دن بھی نہیں لگا مستورات میں، عورتوں میں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ اس اجتماع کے بعد، دعا کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے ٹھیوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے اور جا کر کے سب سے پہلا کام جو کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں خوبصورت ماحول بنے اور آپ کے گھر میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوٹ آئے اور وہ ماحول لوٹ آئے اور وہ جذبات لوٹ آئے اور وہ شوق اور ذوق لوٹ آئے جس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اور آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کی مستورات اور اپنے گھر کے محرم کو ساتھ لے کر آپ کو اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا پڑے گا۔ بتاؤ، یہاں سے جانے کے بعد 3 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، اب 1 مہینے بعد کون 3 دن اپنی مستورات کے ساتھ لگائے گا؟ صرف ہاتھ اٹھا دو، صرف ہاتھ اٹھا دو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہوں گے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہمارے درمیانی ہوتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں آپ کا یہ ہاتھ اٹھانا، یقیناً انہوں نے لکھا ہوگا۔ اب آپ یہاں سے جانے کے بعد اپنی جماعت بنانا، ہر مسجد سے جماعت بنے، بلکہ میں یہ کہوں یہ مئو ضلع ہے اور یہ خیر آباد ہے، اگر آپ چاہیں تو مستورات کی جماعت آپ کے ایک گھر سے نکل سکتی ہے، ایک گھر سے، اگر آپ ہمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو حضرات جہاں بھی ہیں، راستوں میں ہیں، بازاروں میں ہیں، مارکیٹوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہ مجمع میں آ جائیں، پنڈال میں آ جائیں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں دعا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔